ایک منٹ مجھے اس پہ بولنے دیں, بیٹھیں آپ. اس بےہودگی پہ بھی ضرور سوچنا چاہیے. جو آپ ابھی مجھ سے سوال پوچھ رہے ہیں نا, اگر آپ وہاں گئے تو آپ کو گولی ماریں گے. مجھ پہ بار بار طنز کرنا اور میری ذات کے حوالے سے میں سن رہا ہوں. کیا ہماری آنے والی نسل یا ہم یہ خوشخبری ہمیں سنا سکتے ہیں کہ ہم کب آئی ایم سے ہماری جات ہوگی؟ اور دوسرا سر ایک سوال یہ ہے کہ آپ کے بھائی بلوچ جو وہاں سے ایک چلتے ہیں احتجاج کرتے ہوئے, ان کا اسلام آباد میں ان پر احتجاج پر لاٹھی چارج ہوتا ہے, اور جس کا آپ کو بعد میں علم ہوتا ہے کہ کیوں ہوا, اس پر انکوائری بھی آپ نے بٹھائی تھی, وہ کیا رپورٹ آئی, کیا اس ریاست میں احتجاج کرنا حق نہیں ہے سب کا؟ تو آئی ایم ایف سے اسی وقت جان چھٹے گی جب آپ ٹیکس زیادہ کلیکٹ کریں گے. یہ ایک خواہش تو ہو سکتی ہے کہ کوئی لینڈنگ ہم نہ کریں, اور ویسے قرض لینا نا, دنیا کا سب سے بڑا مقروض ملک جو ہے وہ امریکہ ہے. بات یہ ہے کہ آپ اپنے قرض کا استعمال کیسے کرتے ہیں. کیا قرض لے کر اللے تللوں پہ اور سرکاری جہاز خرید لیں اور سرکاری گاڑیاں خرید لیں اور غیر ضروری بلڈنگیں بنا دیں اور پھر باقی لوگوں کو جو ہے نا بھک منگا حیثیت میں کنورٹ کر دیں. یہ بھی ایک ماڈل ہے جو بدقسمتی سے شاید اس ملک میں ہوا ہے. ایک ہے کہ آپ وہ قرض لے کے پروڈکٹیو پروجیکٹس میں لگا دیں, اس سے آپ کے وہ ایسٹس بنتے ہیں اور وہ اکنامک پہیہ چلتا ہے. تو قرضہ لینا کوئی اتنا بھی منفی عمل نہیں ہے. معیشت میں قرضے کا ایک بہت اہم جزو ہوتا ہے. اس کی وائز اور ریشنل ڈسپنسیشن جو ہے نا, اس پہ ضرور سوال اٹھانے چاہیے کہ یہ قرضے لے کے کہاں لگاتے ہو. دوسرا, احتجاج کا حق سب کو ہے. یہ آپ لوگوں کے ہاں مجھے خوشی ہوتی ہے کہ بلوچستان اور بلوچستان سے جڑے ہوئے لوگوں کے لیے بڑی ہمدردی پائی جاتی ہے. ہم سب کو ہے. احتجاج کرنا سب کا حق ہے قانون کے دائرے میں. جب لفظ قانون آ جاتا ہے تو پھر وہ اس کے دائرے بھی, یہ 9 مئی پہ ہمارا جھگڑا کیا ہے, وہ بھی احتجاج ہی کر رہے تھے نا. لیکن جب وہ ان دائروں سے باہر جاتے ہیں لوگ, تو پھر قانون کا جو نفاذ کرنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ اس دائرے میں اس کو واپس لے کے آتے ہیں. بعض اوقات نہیں ہونا چاہیے تھا, لیکن وہاں پہ سٹون پیلٹنگ ہوئی, پتھراؤ ہوا, جس کے نتیجے میں شاید لاٹھی چارج اور واٹر کینن کا بھی استعمال ہوا. اور بائی دا وے واٹر کینن جس طریقے سے, اس کو بدقسمتی ہے کہ کچھ لوگ غزہ اور فلسطین کی سچویشن سے بھی جوڑے جا رہے تھے. اس بےہودگی پہ بھی ضرور سوچنا چاہیے اور اپنے اپنے گریبانوں میں جھانکنا چاہیے کہ خدا نہ خواستہ خاکم بدان, کیا اب میں ان لوگوں سے سوال پوچھتا ہوں کہ کیا یہ انہوں نے تعبیر پاکستان کی ریاست کو اسرائیل کی ریاست سے کر رہے ہیں؟ یہ سارے کوئی کسی چیز کا حوالہ دیتا تھا اور کوئی کسی طرح کی گفتگو کرتا تھا. یہ اپنے اپنے گریبان میں بھی جھانکیں اور حیا کریں. ہمارا جھگڑا قطعاً لوائقین سے نہیں ہے. لوائقین آتے ہیں, پہلے بھی احتجاج کرتے رہے ہیں, ابھی بھی کر رہے ہیں, اس کے بعد بھی کریں گے. میرے علم میں آ چکا تھا کہ پولیس اور ان کے بیچ میں رات کو کہیں کسی پہر میں یہ الجھاؤ آیا تھا, اور وہ بھی بہت زیادہ آؤٹ آف پروپورشن اس کو بلو کیا گیا. بہت سارے ایسے لوگ جو سمجھتے تھے کہ اس کے نتیجے میں وہ کوئی رائٹ موومنٹس کے حوالے سے بڑے ہیرو بن جائیں گے, تو میرے خیال میں اس طرح آسانی سے ہیرو نہیں بنا جاتا. جن کو شوق ہے, ان میں 2 مختلف چیزیں ہیں. وہاں پہ مسلح تنظیمیں, BLA, BLF, BRA, یہ مسلح تنظیمیں پاکستان کو توڑنے کے لیے مسلح جدوجہد پہ یقین کرتی ہیں. جو آپ ابھی مجھ سے سوال پوچھ رہے ہیں نا, اگر آپ وہاں گئے تو آپ کو گولی ماریں گے. اگر میں ان کے ہاتھے چڑھوں تو مجھے گولی ماریں گے. اور یہاں پہ جتنے ان کے حمایتی ہیں, حمایتیوں میں سے کوئی ان کے ہاتھ لگ گیا تو اس کو بھی گولی ماریں گے. اب یہ ان کی کمیٹڈ پوزیشن ہے, اور اس پوزیشن کا وہ پریکٹیکلی اظہار کرتے آ رہے ہیں. لگ بھگ 3 سے 5 ہزار بندہ مار چکے ہیں. اب یہ بندے مرے تو ہیں نا, کسی نے ان کا قتل تو کیا ہے نا. وہ قاتل کون ہے؟ بسا اوقات جب ان دہشت گردوں کے ساتھ سیکورٹی فورسز کا انٹریکشن ہوتا ہے تو ان دہشت گردوں کے بھی تو لوائقین ہوتے ہیں نا. اب ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے ان کی مائیں بھی نہیں ہیں, بہنیں بھی نہیں ہیں, یا وہ ایموشنل ریلیشنز ان کے نہیں ہیں. وہ موجود ہیں, اور بہت سارے لوگ ان کے لیے احتجاج بھی کرتے ہیں. ہم ان کے احتجاج کو پھر بھی تسلیم کرتے ہیں, لیکن ان لوائقین کے جو جڑے ہوئے لوگ ہیں ان کی دہشت گردی کرنے کے حق کو تسلیم نہیں کرتے. یہ دونوں مختلف چیزیں ہیں. ان کے ساتھ ہم اسی شد و مت کے ساتھ لڑیں گے جس کی جو غلط فہمی ہے وہ دور کر لیں. ان میں سے جو یہ سمجھتا ہے نا کہ یہ حق پر ہیں, تو BLA اور BLF کے کیمپ جوائن کر لیں تاکہ ہمیں بھی کلیئرٹی مل جائے کہ یہ کھڑے کہاں ہیں. اس سے بڑا انٹلیکچوئل ان میں سے کوئی نہیں ہے. آئیں سامنے.
ہمارا 1 منٹ مجھے اس پہ بولنے دیں, بیٹھیں آپ. یہ مجھ پہ بار بار طنز کرنا اور میری ذات کے حوالے سے میں سن رہا ہوں. کیا کریں؟ لائسنس دے دیں ان کو قتل کرنے کا. اگر جس کو لائسنس چاہیے وہ جائے, اس کے حق میں مدلل بات کرے کہ جی ان کو قتل کرنے دیں نا, کرنے دے دیتے ہیں, فیصلہ کر لیں باقی لوگ. ان میں سے بدقسمتی سے میں پھر دوبارہ عرض کروں, ہماری لڑائی بالکل لوائقین سے نہیں ہے, کیونکہ یہ لوائقین کا فیصلہ نہیں تھا کہ ان سے جڑے ہوئے لوگوں نے دہشت گردی میں حصہ لینا تھا. وہ ان کا فیصلہ تھا, ان کے اثرات اس لوائقین پہ آئے ہیں. اگر ایون وہ اپنے پیاروں کو یہ بھی سمجھتے ہیں کہ وہ دہشت گردی کے کسی واقعے میں ملوث ہیں, تب بھی ان کو احتجاج اور ان کے لیے بولنے کا حق ہے, کیونکہ ان کے تو وہ پیارے ہیں, ہم سمجھتے ہیں اس چیز کو. لیکن یہ تو کون میں خواہ مخواہ یہ جو باقی ان کے پاس جمع ہو گئے, یہ ذرا ہمیں جواب دیں. اگر ان میں سے جس نے اس کیمپ میں وہ سمجھتا ہے کہ وہ حق پر ہے, یہ لڑائی بالکل حق کے حوالے سے لڑی جا رہی ہے, تو جا کے ان کے ساتھ کھڑا ہو کے لڑ لے, تاکہ ان کو بھی کلیئرٹی ہو اور ہمیں بھی کلیئرٹی ہو. چیزوں میں اختلاط پیدا کر کے, کنفیوژن پیدا کر کے, اگر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ حق کے دائی ہیں, وہ پھر دوبارہ میں ان کو عرض کر رہا ہوں کہ نہ یہ 1971 ہے, نہ یہ بنگلہ دیش بننے جا رہا ہے. وہ 9 مہینے میں ہو گیا تھا, یہاں 20 سال سے چل رہا ہے. کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے. مجھے تانے نہ دیں کہ بلوچ مجھے یاد رکھیں گے. میں اور بلوچوں کے 3 نسلوں سے ہمارا تعلق ہے. میرا جھگڑا ذات کا نہیں, ریاست کا, مسلح تنظیموں سے ہے, بلوچوں سے نہیں ہے. دینا یہ جواب جتنے چیمپئن بنے پھرتے ہیں کہ ڈاکٹر شفیع مینگل کو کس نے قتل کیا؟ وہ بلوچ نہیں تھا, ہندو تھا, ہندوستان سے آیا تھا. مولا بخش دشتی کون تھا؟ ہندو تھا یا انگریز تھا یا عیسائی تھا یا یہودی تھا, بلوچ نہیں تھا. اگر یہ ہمت نہیں ہے یا پتہ نہیں ہے تو ان دونوں چیزوں کا علاج کرائیں, یا پتہ کرائیں یا ہمت کریں. یہ ٹویٹر پہ بیٹھ کے جو جنگ لڑنے کی کوشش کر رہے ہیں نا, جس دن میں اس منصب سے ہٹوں گا پھر انشاءاللہ بہت کھل کے بات کریں گے. ابھی یہ تقاضا کرتا ہے کہ مجھے بہت ساری باتوں میں بہت محتاط انداز میں گفتگو کرنی پڑتی ہے. نہیں پتہ ان لوگوں کو کہ یہ دہشت گرد ہیں. کہتے ہیں جی ان کو عدالتوں میں پیش کریں. 90,000 آدمی یہاں قتل ہو گئے ہیں, 9 آدمیوں کو کنوکشن نہیں ہوئی ہے. کہیں یہ بوسیدہ نظام ہے؟ کس نے ٹھیک, کور کمانڈر کانفرنس میں اس کرمنل جسٹس سسٹم کو ٹھیک کرنا تھا یا واپڈا نے کرنا تھا یا ابھی بینک نے کرنا تھا؟